اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سو اگر تم نہ کر سکو اس چیز کو، یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نہیں کر سکے اس چیز کو، یعنی اب تک تم اس بات کو نہیں کر سکے. ہم نے کہا ایک قرآن لے آؤ، تب نہیں لا سکے. ہم نے کہا 10 صورتیں لے آؤ، تب تم نہیں لا سکے. اب ہم کہتے ہیں ایک صورت لے آؤ، تب تم نہیں لا سکے. تو یہ تو اب تک کا حال ہے نا. ہم تمہیں بتائیں وَلَن تَفْعَلُوا، مستقبل میں بھی ہرگز تم ایسے نہیں کر سکو گے. یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے ساری انسانیت کو اور سارے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی، کہ قیامت تک تم سارے زور لگا لو اور 40 برس تک ایک بچہ لے لو جس نے نہ پڑھا، اور 41ویں برس پھر یک بیک ایسا کلام پڑھنا شروع کر دے، لے آؤ. کیسی عقلی دلیل؟ یہ ہے خدا کا کلام، یہ ہے خدا کی طرف سے جب دلائل آتے ہیں تو ایسے ٹھوس دلائل ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کا رد نہیں کر سکتا. یہ وہی بات کہ انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. اس نے کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو تم مغرب سے لے آؤ. ہاتھ کی ہاتھ بات ہے، سامنے سامنے کی بات ہے. یہ چیز ہے اسلام. اس لیے اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسلام اگر کوئی آدمی شریعت پہ دلائل قائم کرتا ہے، یاد رکھو اخلاص شرط ہے، صحیح دلائل کا ہونا شرط ہے، اور وہ مناظرہ کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. مناظرے سے یہ مطلب نہیں ہے جو آج کل ہوا کرتا ہے، خدا اپنی پناہ میں رکھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو خام خواہ تنگ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں، حقیقتاً کسی انسان میں اخلاص ہو، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اس کے مقابلے میں وہ واقعی خدا کی حقانیت کے اور اسلام کی شریعت کے حق ہونے کے دلائل پہ بات کرے، طبیعت میں اس کی راستی ہو اور مخاطب کے لیے دعا بھی کرتا ہو کہ اللہ ان دلائل سے اسے دین کی سمجھ دے دے، اتنا مخلص ہو، تو یہ کام عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے رکھا ہے کہ چیلنج کیا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز اس کام کو نہیں کر سکو گے. اور یہی چیز وہاں بھی آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا انسان اور جنات بنی اسرائیل میں فرمایا سب مل جاؤ تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی آئی ہے کہ انہوں نے کہا مشرق سے رب سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے لے آ. تو صاف واضح ہو گئی نا بات. پرانے بزرگوں میں بڑا اخلاص تھا اسلام. اسی لیے وہ ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے جو مناظرے کرتے تھے تو بعض اوقات ایسی بات کرتے تھے جس سے دوسرا بالکل شرمندہ ہو جاتا تھا. تو شرمندہ تو ہونا ہی ہے جب بات حق کی ہوگی اور اس کی توڑ نہیں ہو سکے گا. میرٹھ میں ایک ہندو تھا برہمن، اور مسلمانوں کا اس نے گویا ناطقہ بند کر رکھا تھا. سارے شہر میں ہوگی کوئی آج سے 70-80 برس قبل کی بات، سارے شہر میں ہر ایک کو جا جا کے مسجدوں میں چیلنج کرتا تھا کہ ارے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو آؤ اسلام کے لیے میرے ساتھ بحث کر لو. تو جب میرٹھ والے تنگ آئے تو انہوں نے سہارنپور گئے، عظمہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور کہا حضرت ہندو برہمن ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے شدید اعتراض کرتا ہے اور عربی کی ہماری کتابیں ان کا حوالہ دیتا ہے، تو کیا کریں؟ مسلمان بڑے پریشان ہیں اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ کوئی آ کے بحث کرے. تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مولانا اسد اللہ صاحب کو بھیجا، اور مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صرف پڑھتے تھے حضرت کے پاس، اور داڑھی مونچھ ابھی نہیں آئی تھی، بالکل یعنی بالکل ابھی نوجوانی کی ابتدا تھی، آغاز تھا. تو حضرت نے فرمایا اس لڑکے کو لے جاؤ اور اس برہمن سے بات کراؤ. مولانا اسد اللہ صاحب جب میرٹھ پہنچے تو مسلمان جو نہیں گئے تھے انہوں نے دانتوں میں انگلیاں دے لیں کہ یہ لڑکا کیا مقابلہ کرے گا اس برہمن سے، وہ تو گھاگ ہے. تو انہوں نے کہا رے اس کو نہ بٹھاؤ اس برہمن کے سامنے، وہ تو بڑا پرانا ماہر ہے ان چیزوں کا، اور یہ لڑکا جواب نہ دے سکا تو اسلام بدنام ہوگا اور ہم ہار جائیں گے. لیکن جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت نے بھیجا ہے تو سوچ سمجھ کے ہی بھیجا ہوگا، ہونے دو، اللہ کے قبضے میں ہے، اختیار اللہ کا ہے کیا ہونا ہے.
تو ہے سمجھنے کی بات، ہم اس کی تشریح کر بھی نہیں سکتے. تو جب مناظرہ شروع ہوا تو تھوڑی دیر تو بات چیت ہوئی، پھر وہ برہمن بولا اسلام اور کہنے لگا ابے لونڈے تیری کیا اوقات ہے، جہاں تجھ جیسے تو بڑوں بڑوں کو ہم نے نیچا دکھا دیا. تو مولانا کو اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی، میز پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے واہ واہ برہمن جی بہت اچھی بات کی، ہم تو سب سے پہلے آپ کا نیچا دیکھیں گے پھر بات کریں گے. آپ نے تو بڑوں بڑوں کو نیچا دکھایا، ہم تو چھوٹے ہیں ہمیں بھی نیچا دکھا دیجئے. جب چند مرتبہ انہوں نے یہ بات کی تو لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے. برہمن کو سمجھ آئی تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میری جان چھوڑو، میں تم سے بحث نہیں کرتا. انہوں نے کہا نہیں ہم نیچا دیکھیں گے، آپ جو بار بار کہہ رہے تھے نیچا دکھا دو تو نیچا تو دیکھ کے پھر آگے کو بات چلے. تو مناظرے کی باتیں ہوتی ایسی ہی ہیں، کہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہوتا یوں ہی ہے. لیکن جس انسان کی طبیعت میں اخلاص ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور وہ چاہے کہ خدا کے دین کو غالب کرے اور لوگوں کو جواب دے کہ بھئی یہ کیا فضول بک بک کی باتیں ہیں اور لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہو، اس انسان کا اللہ کے ہاں اجر ہے. اور اس کی ثبوت اس آیت سے ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم یہ نہیں کر سکو گے. تو فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر دیکھو فا جو آیا ہے نا اس کا مطلب ہے سو، اردو والا سو، بس ایسے کرو اسلام بچو، 360 اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے التی وقودھا، جس کا ایندھن الناس انسان ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. وہ آگ اس کو بھڑکایا جائے گا انسانوں کو ڈال کے اور وہ آگ اس کو بھڑکایا جائے گا پتھروں کو ڈال کے. تم اپنے آپ کو بچاؤ اس ہجارہ سے مراد پتھر، اور مفسرین کہتے ہیں وہ بت اور پتھر جن کی عبادت کی جاتی تھی 360 وہ ڈال دیے جائیں گے. تو جب دیکھیں گے کہ اپنے گھر میں اسی بت کو تو رکھ کے پوجتے تھے، اپنے محلے کا جو مندر بنا ہوا تھا اس میں یہی بت تو تھا اور وہی جلے گا اور اسی سے آگ بڑھکے گی، تو کیسی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ کل تک جن کی عبادت کرتے رہے آج انہی کے ذریعے ہمیں عذاب مل رہا. اس کی تائید کہ یہ وہی پتھر ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے سورہ انبیاء سے بھی ہوتی ہے. 17ویں پارے میں آپ دیکھیے سورہ انبیاء ہے وہ اس جگہ سے حل ہو جاتی ہے. اگر یاد رہے گا اس موقع پہ تو اس آیت کی پھر تشریح نہیں ہوگی، بس یہاں سے حل ہو جائے گی. 17ویں پارے میں سورہ انبیاء ہے اس میں یہ بات آئی ہے. 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 98، سورت کا نمبر ہے 21 ملی جی. 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98. اللہ تعالی نے فرمایا انکم، اے کافرو بلا شبہ تم لوگ، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن جن کی عبادت کی گئی اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. اب عبادت تو اللہ کے علاوہ آپ نے پڑھا تھا کہ بہت بہت اللہ کے اچھے بندوں کی بھی کی گئی، تو یہ آیت ان کے متعلق تو نہیں ہو سکتی. تو پھر لا محالہ وہ درخت اور وہ پتھر اور وہ بے جان چیزیں جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی تھی، اللہ نے فرمایا حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون، اور تم یقیناً اس جہنم میں وارد ہوگے، تم بھی جا کر اس کو دیکھو گے. یہ ان مشرکین سے اللہ نے تخاطب کیا ہے، مخاطب ہیں جو مشرکین ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے. اور وہاں جا کر کیا ہوگا؟ لو کان ہؤلاء آلہۃ، وہاں جا کر حسرت ہوگی شرک کرنے والوں کو کہ اے کاش لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ ہمارے خدا ہوتے، ما وردوہا، تو یہ کبھی بھی نہ آتے اس میں جہنم میں، وکل فیہا خالدون، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے دلیل اس کی جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ دیکھو وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، اور وہ آگ بنائی گئی ہے کافروں کے واسطے. یہ للکافرین جو ہے نا کہ کافروں کے لیے، اور اعدت کا لفظ یہ بتاتا ہے، اس سے ثابت کیا ہے مفسرین نے کہ وہ کہتے ہیں اعدت کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ کافروں کے لیے جہنم ہے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے جہنم کو بنایا ہی نہیں.
اس لیے فرمایا کہ اعدت للکافرین، یہ جہنم تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جو مسلمان اپنے گناہوں سے، شامت اعمال سے اور کسی وجہ سے جائے گا بھی، وہ نکال لیا جائے گا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ انسان بنے، تہذیب اختیار کر لے۔ کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی طالب علم کو سزا دے دیتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتی کہ سزا اصل دینا مقصد نہیں، اس نے جو غلطی کی ہے بس اس کا خمیازہ بھگتے۔